ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی آپ کی دعاؤں سے بالکل خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتی ہوں۔ تو آئیے اب ہم آج کے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج ہم جس شعر کی تشریح کریں گے وہ اشعار جو ہیں وہ نعت سے لیے گئے ہیں، وہ شعر جس کے شاعر ہیں امیر مینائی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ رہبر موسیٰ ہادی عیسیٰ، رہبر موسیٰ ہادی عیسیٰ، تارک دنیا مالک و عقبہ، ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں شاعر جو ہیں وہ رہبر موسیٰ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ رہبر تھے، یعنی کہ راہ دکھانے والے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راہ دکھانے والے تھے اور ہادی کہتے ہیں رہنمائی کرنے والے کو، ہدایت دینے والے کو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو تھے وہ ہدایت دینے والے تھے، تارک دنیا مالک عقبہ، یعنی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام دنیا کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تمام مسلمانوں کے لیے رہتی دنیا تک ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا میں جینے کے طریقے سکھائے، ہر چیز کا ہمیں طریقہ سکھایا۔ آپ جو ہے چاہے قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ جو ہے وہ قرآن کا ایک عملی نمونہ ہے۔ ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تارک دنیا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی خاطر جو ہے وہ دنیا کو چھوڑ دیا تھا، دنیا کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ تو مالک عقبہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں کے جو ہیں وہ مالک ہیں۔ ہاتھ کا تکیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے مالک ہونے کے باوجود ہاتھوں کا تکیہ بنا کر لیٹتے تھے اور آپ کی زندگی جو ہے وہ سادگی کا ایک نمونہ تھی۔ خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاک نشیں تھے، وہ خاک کا بستر بنا کر اس پر سویا کرتے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو ہے وہ بہت سادہ تھا۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھجور کے پتوں پر یعنی کھجور کے پتوں کا تکیہ بناتے تھے اور کھجور کے ہی پتوں کا جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تھا۔ یعنی پہلے جو ہے وہ کھجور کے پتوں کی چٹائیاں بنائی جاتی تھیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ دونوں جہانوں کے مالک تھے، دونوں جہانوں کے شہنشاہ تھے، بادشاہوں کے بادشاہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ آپ جو ہیں وہ خاک پر اپنا بوریا بستر بچھا کر سویا کرتے تھے۔ تو جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ تمام انسانوں کے علاوہ بادشاہوں کے لیے بھی ایک راہ ہدایت ہے اور ان کے لیے جو ہے ایک کہنا چاہیے کہ ایک عملی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے لیے اپنی زندگی کو ایک عملی نمونہ بنایا کہ آپ دونوں جہانوں کے بادشاہ ہونے کے باوجود سادگی کی اعلیٰ مثال تھے اور سادگی میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ پھیلائیے۔ آخر میں ایک اچھی بات کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ شکریہ۔